اس ویڈیو میں ہم مسلم تاریخ کے ایک بہت بڑے ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جن کا تعارف تاریخ خود بتاتی ہے۔ ایسے بھی مسلم سپہ سالار گزرے اور ایسے بادشاہ گزرے، ایسے خلیفہ گزرے کہ جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ان شخصیات میں ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسی شخصیت تھے جن کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن اور عراق، حجاز پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے اور نسل کے اعتبار سے کرد تھے۔ ان کی بہادری، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی کے منصب پر فائز ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ جنگ حطین، فتح بیت المقدس اور تیسری صلیبی جنگ میں فتح ان کے عظیم کارناموں میں شامل ہے۔ 1186 میں رینالڈ دوسرے مسیح امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین کے مقام پر رینالڈ کو جا گرا۔ 1187 میں حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں 30,000 مسیح ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ فتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ فتح حطین کے بعد سلطان نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ سلطان کی فوج اور مسیحی فوج کے درمیان ایک ہفتے تک خون ریز جنگ ہوئی اور نتیجہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی توقع کے مطابق نکلا۔ مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان سے رحم کی اپیل کی۔ مسلمان 88 سال بعد یعنی 88 ایئرز کے بعد بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح کی حیثیت سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ یوں نور الدین زنگی کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ یہاں فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے حسن اخلاق سے عیسائیوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کوئی ظلم نہیں، کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، ہر مسیحی کو امان دے دی گئی۔ فدیہ نہ دے سکنے والے غریب عیسائیوں کا فدیہ سلطان اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کیا۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ ہی یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو 1099 سے قائم تھی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، حتیٰ کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور یوں بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تیسری صلیبی جنگ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارناموں میں شامل ہے۔ بیت المقدس کی فتح یورپ سے برداشت نہ ہوئی، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے بڑی فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، فرانس کا بادشاہ آگسٹس اور جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا
اس مہم میں پیش تھی۔ عیسائی لشکر یورپ سے چلا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلم دنیا سے مدد کا کہا مگر کوئی بھی سامنے نہ آیا، لہذا سلطان نے تنہا یورپ کی للکار کا سامنا کیا۔ یہاں ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبی ناکہ بندی کے باعث سلطان اور اہل شہر کا رابطہ ٹوٹ گیا، کمک نہ پہنچ سکی، جس کے باعث اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر مسیحیوں کے حوالے کر دیا، مگر رچرڈ وعدے سے مکر گیا اور میسورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے اسکلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جوانمردی سے ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک صلیبیوں نے صلح کی درخواست کر دی اور فریقین میں معاہدہ طے پا گیا، اور یوں تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی مارے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف اسلام کا سپاہی تھا بلکہ ایک عظیم فاتح، عظیم انسان، اور فراخ دلی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جنگیں مذہبی بنیادوں پر لڑی جائیں وہ عموماً آتش انتقام سے لبریز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات فاتحین صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے ہمیشہ بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی کسی اور کو فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ بیت المقدس کی فتح بھی اس عظیم انسان اور مجاہد اعظم کی فراخ دلی اور عظمت کا ثبوت ہے، جس نے بیت المقدس اور عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کامیاب اور عادل حکمران تھے، جس نے زندگی سادگی سے بسر کی اور مملکت کے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے۔ مصر اور شام میں دینی مدرسے قائم کیے اور مسجدیں تعمیر کرائیں، ہسپتال قائم کیے، محتاج خانے تعمیر کرائے، مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرائیں اور علماء کرام کا وقار بلند کیا۔ سلطان کے کارناموں سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ ایک راسخ العقیدہ پکا مسلمان تھا۔ جنگی کارناموں اور سیرت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام مجاہد اسلام کے طور پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی اور آخر کار بخار کی وجہ سے سلطان نے 55 سال کی عمر میں 4 مارچ 1193 کو جان آفرین کے حوالے کر دی۔ سلطان نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جہاد کرتے ہوئے گزارا، اور وہ خود کہتے تھے کہ جب تک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج بھی تاریخ میں رقم ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔